بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم يعتكف أزواجه المطهرون من بعده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی ایک اہم عبادت، ایک عظیم عبادت اور شب قدر کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ اور ایک عظیم وسیلہ اور ایک بہت بڑا سبب اعتکاف والی عبادت ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے بندہ یا بندی جو بھی اعتکاف کرے، مرد یا عورت، اعتکاف کی حالت میں ہر وقت یہ عبادت کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اعتکاف والے کا پورا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا رہنا بھی عبادت، ہر چیز عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر جو شب قدر کی بشارت آئی ہے، اس کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر جس طریقے سے مرد حضرات نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو عورتیں بھی نیکیاں کمانے میں اور نیکی کے کاموں میں مردوں سے کم نہیں تھیں، بلکہ عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کمانے کی اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جس طریقے سے آپ کو صحابیات کے واقعات ملیں گے کہ وہ راتوں بھر نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرتی تھی، اسی طریقے سے اور نیکی کے کاموں کے آپ کو واقعات ملیں گے۔ وہاں پر آپ کو یہ بھی احادیث میں ملے گا کہ ازواج مطہرات اور صحابیات، امت کی عورتیں یہ اعتکاف والی عبادت بھی کیا کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کو بھی اعتکاف میں کثرت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام بخاری اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی زوجہ مبارکہ ہے، فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضرت نبی علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے، آپ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔
ثم یعتکف ازواجہ المطہرون من بعدہ، پھر آپ کے بعد میں آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کریں۔ اب مردوں کی اور عورتوں کی عبادات کے اندر کچھ فرق ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہو تو مردوں کی نماز میں اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ نیت کرتے وقت بھی ہاتھ کندھوں تک اٹھاتی ہے، پھر عورتیں ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، ان کو سجدہ بہت سمٹ کے کرنا ہے، اور عورتوں کو گھروں کے اندر نماز پڑھنا مسجد میں آ کر پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو عورتوں کی اور مردوں کی عبادت میں تھوڑا فرق ہے۔ تو اعتکاف کے اندر بھی عورتوں کے لیے الگ مسائل ہے اور مردوں کے لیے الگ مسائل ہے۔ عورتوں کے اور مردوں کے اعتکاف میں فرق ہے۔ مرد حضرات جو اعتکاف کریں گے ان کے لیے ایسی مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کرنا شرط ہے جس مسجد کے اندر 5 وقتہ نمازیں اذان اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہو۔ ایسی مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کریں گے مرد حضرات۔ عورتیں اعتکاف اپنے گھر کے اندر ایک کمرے کو اپنا معتکف بنائے، اعتکاف کی جگہ بنائے، کسی ایک کمرے کو خاص کر لے کہ میں 10 دن کے اندر اسی کمرے کے اندر اسی حجرے کے اندر اعتکاف کروں گی۔ پھر وہ کمرہ جس کو عورت نے اپنے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے وہ کمرہ اس عورت کے لیے مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔ جس طریقے سے معتکف کے لیے بلا کسی عذر شرعی اور طبعی کے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے جو عورت اعتکاف کرے گی اس کے لیے اپنے اس کمرے سے نکلنا بغیر کسی عذر کے درست نہیں ہے۔ اسی کمرے کے اندر اسے رہ کر کے عبادت کرنی ہے۔ پہلے دور کے اندر صحابہ کرام جب اپنے گھر بناتے تھے تو وہ اپنے گھر کے اندر کسی ایک جگہ کو، کسی ایک کمرے کو، کسی ایک کٹیا کو عبادت کے لیے خاص کرتے تھے، جو ان کے لیے گھر کا عبادت خانہ ہوتا تھا، جس میں گھر کی عورتیں اعتکاف بھی کرتی تھی اور وہاں پر قرآن شریف اور دینی کتابیں رکھی ہوتی تھی اور گھر کی تعلیم بھی ہوتی تھی، بچوں کو وہاں پر تربیت بھی کی جاتی تھی، اور گھر کے حضرات جو مسجد سے فرض پڑھ کر کے سنت وغیرہ گھروں میں پڑھتے تھے تو اسی کمرے میں اسی حجرے میں پڑھتے تھے۔ تو ایسے ہی آج بھی مسلمان اپنے گھروں کے اندر کسی ایک کمرے کو عبادت کے لیے خاص کریں، جو ان کی عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ بھی ہو، اس میں عورتیں اعتکاف بھی کریں رمضان کے آخر عشرے میں، اور اس کے اعتکاف کے علاوہ وہاں پر گھر کی تعلیم ہو۔ دن میں کسی ایک وقت بیٹھ کر کے کسی دینی کتاب کو پڑھ کر کے تمام گھر کے عورتوں کو، مردوں کو اور بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو جمع کر کے دینی کتاب اور تعلیم دی جائے، انہیں کچھ سکھایا جائے تاکہ گھر کے اندر دینی ماحول ہو۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے اپنے گھر کے اندر کسی کمرے کو خاص کر کے اس میں بیٹھنا ہے۔ یہ کمرہ ان کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگا، اس کمرے سے باہر نکلنا اعتکاف والی عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا، اسی کمرے کے اندر رہے گی۔ ہاں شرعی ضرورت اور طبعی ضرورت کے لیے وہ باہر نکلے گی، اس کو قضاء حاجت ہے، پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے تو باہر نکل سکتی ہے، اور بھی کوئی ضرورت پڑ گئی تو باہر نکل سکتی ہے، بغیر ضرورت سے اس کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ایک مسئلہ، کیا عورت اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کر گھر کا کام کر سکتی ہے کیا؟ اگر کوئی اس کے گھر کی بچی یا اس کی بہو یا اس کی بیٹی سبزی لا کر دے دے، اعتکاف والی عورت اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کر سبزی کاٹے یا کپڑوں کی سلائی کرے یا کوئی اور کام کرے تو اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن ہر وقت وہ کام میں نہ لگی رہے،
بلکہ اعتکاف والی عورت زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارے۔ ہاں مجبوری آ گئی، گھر میں کوئی کام کرنے والی دوسری عورت نہیں ہے، یا جو کام کرنے والی عورت ہے بیمار پڑ گئی ہے، اس کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے، تو مجبوری کی حالت میں اس کو سبزی کاٹ کے دے سکتی ہے، اس کے کسی کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، اپنے اعتکاف والے کمرے میں ہی بیٹھ کر، باہر نکل کر نہیں، اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کر مجبوری کی حالت میں جب شدید ضرورت ہو تو ایسے وقت کے اندر گھر کا کام بھی تھوڑا تھوڑا کر سکتی ہے۔ لیکن ہر وقت کام میں ہی لگی رہے، وہاں بیٹھ کر کے مستقل کام ہی کرتی رہے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بہت سخت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بغیر شرعی ضرورت کے، یعنی کسی کو جنابت کی حالت ہو گئی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، تو غسل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بغیر ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، اس کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی مرد یا عورت روزانہ غسل کرنے کا عادی ہے، اس کی ایک طبعی ضرورت بن چکی ہے غسل، اگر غسل نہیں کرتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے اور اس سے رہا ہی نہیں جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ صاحبین کے قول پر اور صاحبین کے موقف پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر جب پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے تو ساتھ میں ٹھنڈک کے لیے جلدی سے 4-5 لوٹے بدن پر پانی ڈال کر کے واپس آ جائے۔ مستقل اس کے لیے باہر نکلنا، پھر آرام سے بیٹھ کے غسل کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اور بھی جو مسائل ہیں وہ آپ پوچھ کر کے اپنے مسجد کے امام سے، قریب کے علماء سے پوچھ کر کے معلوم کر کے عمل کریں۔ لیکن اعتکاف والی اس عبادت سے نہ مرد حضرات محروم رہیں نہ عورتیں محروم رہیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اعتکاف کی حالت میں آپ خوب قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں دعائیں کریں، بس اللہ سے مانگیں۔ اعتکاف اللہ کے در پہ آ کر دھرنا دینا، پڑ جانا ہے، یا اللہ میرے جتنے بھی الجھے ہوئے مسئلے ہیں سب تو ہی حل کرنے والا ہے۔ اولاد کے رشتے کا مسئلہ ہے، یا اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے، بانجھ پن کا مسئلہ ہے۔ اتنی ساری عورتیں جو دوائیاں لیتی ہے، تعویذ بھی لیتی ہے، لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، بانجھ پن کا شکار ہے۔ ان کو چاہیے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کریں اور اللہ سے خوب دل لگا کر کے، دل حضوری کے ساتھ میں اللہ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اعتکاف والوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، انہیں اعتکاف کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اتنے سارے اعتکاف کے فضائل ہیں۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من مشى فی حاجت اخیہ، جو شخص کسی اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے تو کمثلی 10 سنین، یہ ایسا ہے جیسا اس نے 10 سال کا اعتکاف کیا۔ ومن اعتکف یوما ابتغاء وجہ للہ تعالی، اور جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں قائم کرتے ہیں، ہر خندق زمین اور آسمان سے بڑی ہے۔ آپ سوچو اعتکاف کی وجہ سے بندہ جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے اور جنت کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کو ضرور کریں، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا ہے، پتہ نہیں، معلوم نہیں اگلا رمضان کس مرد کو ملے گا یا کس عورت کو ملے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے،
اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے عورت تو وہ اعتکاف بھی نہیں کرے گی۔ اور اگر اعتکاف کے دوران کسی عورت کو حیض آ گیا تو حیض کی وجہ سے اور نفاس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب یہ اعتکاف کی حالت میں حیض کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو رمضان کے بعد میں جب یہ عورت پاک ہو جائے تو اس زمانے کے اندر یہ جو جتنے دنوں کا اعتکاف اس کا باقی رہ گیا تھا اس کی قضا کرے۔ فقہا نے لکھا ہے بہتر تو یہ ہے پورے عشرے کی قضا کر لے، اگر پورے عشرے کی قضا نہ کرے تو جتنے دن کا اس کا اعتکاف باقی رہ گیا ہے اتنے دن کے اعتکاف کی قضا کر لے۔ مثال کے طور پر ایک عورت 20 رمضان کی مغرب جو 20واں روزہ ختم ہو کر کے 21واں روزہ شروع ہوتا ہے، ان کی جو درمیان کی رات ہے اس کی مغرب کی نماز سے اعتکاف شروع ہوتا ہے، تو 20واں روزہ ختم ہو کر کے 21واں روزہ شروع ہونے والا ہے، درمیان کی جو رات ہے اس رات کو کسی عورت نے اپنے گھر کے کسی کمرے کو خاص کر کے اس میں اعتکاف میں بیٹھی، اس نے 21ویں روزے کا اعتکاف کیا، 22 کا اعتکاف کیا، 23 کا اعتکاف کیا، 24 کا، 25 کا، 26 کا، 27 رمضان کو اس کو حیض آ گیا، تو حیض کی وجہ سے اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب رمضان کے بعد اس کو شریعت نے دو جو ہے اختیار دیے، یا تو یہ پورے عشرے کے اعتکاف کی قضا کر لے، پورے 21 سے لے کر کے 30 تک 10 روزے رکھے اور 10 دن کا اعتکاف کرے، یہ اس کے لیے افضل اور اچھی شکل ہے، اچھی بات ہے۔ اگر یہ پورا نہیں کر سکتی ہے تو 27، 28، 29، 30 جو 4 دن اس کے باقی رہ گئے تھے اور بیچ میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، یہ عورت کے اختیار میں نہیں تھا، حیض آ گیا تو ٹوٹ گیا، تو صرف 4 دن کی قضا کر لے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ مزید اور بھی کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ مسائل پوچھ کر کے معلوم کر کے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مردوں اور عورتوں کو رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔